ایک ہی وقت میں تین اسلامی سپر پاورز عثمانی، صفوی، مغل آگ اور فولاد سے دنیا فتح کر رہے تھے، مگر ان کی دشمنی نے تاریخ کا چہرہ بدل دیا۔ کیا یہ تینوں مل کر یورپ کو روک سکتے تھے؟ آج ہم کھولیں گے اس گن پاؤڈر ٹرائنگل کا راز۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، فیصلہ آپ کریں گے سب سے طاقتور کون تھا۔ ایک سادہ سا کالا پاؤڈر جس نے تلوار، نیزہ اور ہاتھی کو ماضی بنا دیا۔ یہ داستان چین سے شروع ہوئی۔ 9ویں صدی میں چینی کیمیا دانوں نے سلفر، نمک اور کوئلہ ملا کر پہلی بار دھماکے کی آگ پیدا کی۔ 1260 عیسوی عین جالوت کی جنگ، مملوکوں نے منگولوں کو روکا اور تاریخ میں پہلی بار ہاتھ سے چلنے والی توپ استعمال کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ سوچئے، عثمانی دیواریں گرا رہے ہیں، صفوی گھڑ سوار توپیں چلا رہے ہیں اور مغل صرف 20 توپوں سے 40,000 ہاتھیوں کو بھگا رہے ہیں۔ یہ محض بارود نہیں، ایک نیا آگ کا سلسلہ تھا۔ عثمانی سلطنت جس نے توپوں کو بادشاہت کا تاج پہنایا۔ 1453 محمد فاتح صرف 21 سال کا جوان دنیا کی سب سے بڑی توپ کے ساتھ قسطنطنیہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ توپ 50 ٹن سے زیادہ وزنی تھی۔ ایک گولہ پھینکنے میں 3 گھنٹے لگتے تھے، مگر جب چلتی شہر لرز اٹھتا۔ 1000 سال ناقابل تسخیر قسطنطنیہ صرف 53 دن میں زمین بوس ہوا۔ جینیسریز غلام بچوں سے بنی وہ فوج جو توپوں اور بندوقوں کی ماہر بنی۔ 1517 میں سلیم اول کے دور میں 25,000 توپوں کا بیڑا تیار تھا، لیکن مشرق میں صفوی توپچی ان کے سامنے بند بن گئے۔ 1501 محض 14 سال کا شاہ اسماعیل سرخ ٹوپیوں والے قزل باشوں کے ساتھ ایران کو شیعہ قلعہ بنا رہا تھا۔ 1514 چالدران عثمانیوں کے پاس 25,000 توپیں، صفیوں کے پاس تلوار اور گھوڑے۔ ہار مقدر بنی مگر سبق امر ہوا۔ بارود کے بغیر طاقت صرف خواب ہے۔ پھر آیا شاہ عباس، 500 جارجی توپچی منظم فوج، اصفہان کو توپوں کی راجدھانی بنا دیا۔ اس نے قلعے، سڑکیں، صنعت سب کو جوڑا۔ طاقت اب ایمان کے ساتھ ساتھ تنظیم میں بھی تھی۔ صفویوں نے عثمانیوں سے 7 جنگیں لڑی، 4 ہارے، 3 جیتے۔ 1526 بابر 12,000 سپاہی، 700 بندوقیں اور 20 توپوں کے ساتھ پانی پت پہنچا۔ 1 گھنٹے میں 40,000 لودھی سپاہی بکھر گئے۔ بابر نے لکھا، میں نے تخت توپ سے جیتا۔ یہ تھا ہندوستان کا پہلا گن پاؤڈر شوق۔ اکبر نے بندوق سازی کی فیکٹریاں قائم کی۔ اورنگزیب کے دور میں 1700 توپوں کا لشکر تیار ہوا، مگر بحری طاقت نہ تھی۔ بغاوتوں نے خزانہ خالی کر دیا اور یورپی کمپنیاں بندرگاہوں پر اترنے لگیں۔ تینوں سلطنتیں توپوں کی مالک، مگر دشمنی ان کی کمزوری بنی۔ تینوں سلطنتیں ایک دوسرے کی گردن پر تلوار رکھے کھڑی تھیں۔ 1603 سے 1639 تک عثمانی بامقابلہ صفوی۔ 30 سالہ جنگ، دونوں تھک گئے۔ قندھار نے 7 بار ہاتھ بدلا، کبھی صفوی کبھی مغل۔ 1.5 صدی تک یہی کھیل جاری رہا۔ عثمانی اور مغل کی براہ راست جنگ نہ ہوئی، مگر بحر احمر میں تجارت کا ٹکراؤ ضرور تھا۔ اگر یہ تینوں ایک ہو جاتے، 36,700 توپوں کا اتحاد، یورپ کے قلعے 2 صدیوں تک لرزتے رہتے۔ مگر حقیقت کڑوی تھی۔ ان کی آپس کی جنگوں نے انہیں کمزور کر دیا اور یورپ کے سوداگر ان کی زمینوں پر قابض ہو گئے۔ امیجن کریں اور کامنٹ میں لکھیں، اگر عثمانی، صفوی اور مغل ایک ہو جاتے تو یورپ کا کیا بچتا؟ جنہوں نے دنیا فتح کی وہی توپیں انہیں لے ڈوبی۔ توپوں کا خرچ بڑھا، ٹیکس بھی بڑھ گیا، عوام بغاوت پر اتر آئے۔ یورپ نے صنعتی توپیں بنا لی، مسلمان پیچھے رہ گئے۔ 18ویں صدی میں عثمانیوں نے جینیسریز کی بغاوت کا سامنا کیا۔ صفویوں پر اغوانی یلغار ہوئی اور مغلوں کو نادر شاہ نے لوٹ لیا۔ تو دوستو، آج کا سبق یہ ہے کہ بارود سے زیادہ اتحاد ضروری ہے۔ جنگیں انہوں نے جیتی تھیں، مگر اتحاد سے ہار گئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو نہ چھوٹے۔